اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشر الناس فضلوا علیا فإنه افضل الناس بعدی من ذکر وانثى ما انزل اللہ الرزق وبقی الخلق. درود پڑھو محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق عطا کی تاکہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ گوش و گزار کر سکوں. عزیزان گرامی، میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی فضیلت امیر المؤمنین بر انبیاء کے اوپر گفتگو کی تھی اور امیر المؤمنین کے علم کے اعتبار سے بیان کیا تھا کہ امیر المؤمنین کتنا علم جانتے ہیں اور لوگوں نے کتنا علم حاصل کیا مولا سے. یعنی مولا جتنا جانتے تھے اتنا لوگوں نے مولا سے علم حاصل نہیں کیا. جس طرح کہ بلا ساجد نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ مولا کی دو حسرتیں تھیں. ایک جتنا وہ سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا اس کے پاس علم تھا اتنا کسی نے اسے لیا نہیں. جتنا وہ مولا جانتا تھا کائنات کے بارے میں، پوری جہان کے بارے میں، اتنا کسی نے مولا سے پوچھا نہیں. تو امیر المؤمنین علم کے اعتبار سے تمام انبیاء سے فضیلت رکھتا ہے سبحان اللہ، سوائے رسول خدا کے، کیونکہ امیر المؤمنین وہی کچھ جانتے ہیں جو رسول اللہ کے پاس ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ شاگرد چاہے جتنا بھی بلند مقام پر پہنچ جائے استاد استاد ہی رہتا ہے. استاد استاد ہی رہتا ہے چاہے شاگرد کتنا بھی بلند مقام پر پہنچ جائے، اس لیے کہ امیر المؤمنین نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے، رسول اللہ کے سامنے پلا بڑا ہے. یہ کیسے کہیں کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ علی جانتے ہیں؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو امیر المؤمنین تمام انبیاء سے علم کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خصوصیت بتانے والا ہوں جس خصوصیت میں، جس ویجگی میں، جس صفت میں امیر المؤمنین نہ فقط تمام انبیاء سے بلند ہے، ممتاز ہے، بلکہ تمام ائمہ سے بھی فضیلت رکھتا ہے، تمام ائمہ میں بھی ممتاز ہے. وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ ہے علی ابن ابی طالب کا امیر المؤمنین کا لقب حاصل کرنا. امیر المؤمنین ایک ایسا لقب ہے جو نہ علی سے پہلے خداوند متعال نے کسی کو عطا کیا تھا، نہ علی کے بعد کسی کو عطا کرے گا. مگر اس سے مراد یہ قطعاً مت لینا کہ رسول اللہ کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ مومنوں کے امیر کے بھی امیر ہیں. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کو ہم امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ مومنوں کے بھی امیر کے بھی امیر ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پاک پر. اس لیے تو رسول خدا خطبہ غدیر کے اندر لوگوں کو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو معاشر الناس الا ان اللہ عز وجل قال، مجھے خداوند متعال نے کہا ہے، وانا قلت عن اللہ عز وجل، اور میں خداوند متعال کی طرف سے کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ الا انہ لا امیر المؤمنین غیر اخی ھذا. امیر المؤمنین کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے بھائی کے. وسلموا علیا بامرۃ المؤمنین بعدی، میرے بعد اس کو امیر المؤمنین تسلیم کرنا، میرے زمانے میں نہیں. خدا کی قسم آج مجھے راز پتا چل گیا، آج مجھے فلسفہ پتا چل گیا کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے زمانے میں بات کیوں نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے کہ جب ایک امیر موجود ہو تو دوسرے کو اجازت نہیں کہ بات کرے.
जब उस्ताद मौजूद है, अदब का तकाजा यही है कि जब उस्ताद मौजूद हो तो शागिर्द को खामोश रहना चाहिए। इसलिए अमीर अल मोमिनीन रसूलुल्लाह के ज़माने में बात कम किया करते थे, जब रसूलुल्लाह इसरार किया करते थे फिर बात करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा अकीदा है कि अमीर अल मोमिनीन तमाम अंबिया से भी फजीलत रखता है इस लक़ब में, तमाम आइम्मा से भी। हम शिया का अकीदा है कि अमीर अल मोमिनीन फ़कत और फ़कत हम किसको कह सकते हैं? अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। फ़कत और फ़कत दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। तो हम फ़कत अली को ही कह सकते हैं अमीर अल मोमिनीन, ये हमारा शिया का अकीदा है। एक शख्स इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और मौला को अमीर अल मोमिनीन के लक़ब से मुखातिब किया। रावी लिखता है कि जैसे ही मौला को अमीर अल मोमिनीन कहा ना, इमाम हसन का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया और तंबीह करके फरमाया, खबरदार आज के बाद मुझे अमीर अल मोमिनीन मत कहना, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने ये लक़ब मेरे बाबा के साथ मखसूस किया है और हमको तुम अमीर अल मोमिनीन नहीं कहना, चाहे जो भी लक़ब दो, मगर मुझे अमीर अल मोमिनीन मत कहना। तो हम शिया का अकीदा है कि अमीर अल मोमिनीन फ़कत और फ़कत हम किसको कह सकते हैं? अली इब्न अबी तालिब। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। एक और हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, मौला से फरमाया, मौला क्या हम इमाम ज़माना को अमीर अल मोमिनीन कहेंगे? तवज्जो कीजिएगा, सवाल पर तवज्जो कीजिएगा, क्या हम इमाम ज़माना को अमीर अल मोमिनीन कह सकते हैं? मौला ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। आप मौला को बकियतुल्लाह तो कह सकते हो, मगर अमीर अल मोमिनीन नहीं कह सकते, इसलिए कि मेरे नाना ने फकत ये लक़ब मेरे दादा के साथ मखसूस किया था। मैं यहाँ पर एक जुमला कहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, जब हम अपने मौला इमाम ज़माना को अमीर अल मोमिनीन नहीं कह सकते, तो ज़हूर के बाद जो अंबिया मौला के पीछे नमाज पढ़ेंगे उनको कैसे हम अमीर अल मोमिनीन कहें? जब हम इमाम ज़माना को अमीर अल मोमिनीन नहीं कह सकते, तो जो उसके पीछे नमाज अंबिया पढ़ेंगे उनको हम कैसे अमीर अल मोमिनीन कहेंगे? दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पाक। बस अज़ीज़ान गिरामी, हम शिया का अकीदा है, चाहे जो भी दूसरों का अकीदा, हम शिया का अकीदा है कि अमीर अल मोमिनीन फकत हम अली को ही कह सकते हैं। और एक और हदीस है रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह ने तमाम लोगों को मुखातिब फरमा कर, ये खुतबे गदीर की हदीस नहीं है, एक और किताब में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अय्युहन्नास अअतल्लाहु अलियन लक़ब अमीर अल मोमिनीन। तवज्जो किया आपने? अअतल्लाहु अलियन लक़ब अमीर अल मोमिनीन, खुदावंद मुतआल ने अली को लक़ब अमीर अल मोमिनीन अता किया है। वला यंबगी लिअहदिन युती हादल लक़ब, और किसी को इजाजत नहीं है कि अली के अलावा किसी को अमीर अल मोमिनीन कहा जाए। मैं कहूंगा मेरे मौला, तो कीजिएगा मेरे मौला, ये फकत आपके साथ लक़ब मखसूस है। तारीख के अंदर देखते हैं कि अली के अलावा किसने अपने आप को अमीर अल मोमिनीन कहा है? जिसने भी कहा हो रसूल के इस फरमान के मुताबिक वो सिद्दीक नहीं हो सकता, वो फारूक नहीं हो सकता, वो गनी नहीं हो सकता, नहीं वो कातिबे वही हो सकता है, बल्कि वो सबसे बड़ा मोहताज और सबसे बड़ा झूठा होगा। जिसने भी अली के अलावा, अली के बाद अमीर अल मोमिनीन का दावा किया, वो कभी भी सच्चा नहीं हो सकता, वो कभी भी कातिबे वही नहीं हो सकता, बल्कि वो झूठा होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बच गया है, तो मैं यहाँ पर अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि आज हज़रत बीबी फातिमा मासूमा की रहलत का दिन है। चंद अल्फाज बीबी के ऊपर बयान करूँगा। एक, अगर आप राजी बैठे हुए तो दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात।
محمد وعجل کائنات کے اندر دو بیویاں ایسی ہیں جن کا اپنے آپس میں بہت شباہت ملتی ہے، بہت شبیہ رکھتی ہیں، نام کے اعتبار سے بھی، زندگی کے اعتبار سے بھی۔ جس طرح ایک شاعر ایک خوبصورت شعر کے اندر بیان کرتا ہے، ایک فاطمہ ہے مدینے میں، ایک کم میں ہے فاطمہ۔ ایک فاطمہ ہے مدینے میں، ایک کم میں ہے فاطمہ، ایک راضیہ ہے مرضیہ تو ایک بی بی کریمہ۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کن دو بیویوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے فاطمہ بنت رسول خدا اور ایک ہے فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر۔ دونوں بہت شبیہ ہیں، زندگی کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی اور معصومیت کے اعتبار سے بھی۔ مثال کے طور پر شباہت کیا رکھتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر علی موجود نہ ہوتا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کبھی بھی شادی نہ کرتی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا کوئی کف نہیں تھا، کیونکہ علی موجود تھا اس لیے بی بی نے شادی کی۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے لیے بھی یہی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بی بی نے شادی کیوں نہیں کی، کیونکہ علی جیسا موجود نہیں تھا، کیونکہ کوئی علی جیسا موجود نہیں تھا، کوئی کف نہیں تھا جس سے بی بی شادی کر سکیں۔ اور بھی بہت شباہت ہیں مگر میں ان کی طرف نہیں جاتا ہوں، مختصر ٹائم ہے۔ ان دو بیویوں کے درمیان شباہت بہت ہیں مگر دو فرق پائے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، دو فرق پائے جاتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ بھی فاطمہ معصومہ کو جب قم کے اندر تشریف لے کر آئیں، وہاں پر بی بی کی رحلت ہوئی تو بی بی کا بہت شان و شوکت سے جنازہ اٹھا تھا۔ روایت میں ہے کہ کچھ گیبی دو افراد آئے، بی بی کو غسل دیا اور بی بی کو دفنا کر پھر چلے گئے۔ میں بی بی کو ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، بی بی گستاخی معاف کرنا، آپ کا تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا تھا، مگر میری مدینے کے اندر ایک بیوی تھی جس کا نام بھی آپ کی طرح فاطمہ تھا۔ رسول اللہ کے بعد بی بی کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے تھے کہ بی بی اپنے بابا سے شکایت کر کے فرماتی ہیں، بابا اس امت نے مجھ پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اگر یہ روشن دنوں پر پڑتے تو کالی راتوں میں بدل اجرکم عند اللہ۔ عزیزان گرامی، ام سلمہ روایت کرتی ہے جب امیر المؤمنین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے وقت اچانک مولا کا ہاتھ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بی بی کا پہلو شکستہ تھا، آزادارو ہاتھ پہنچنا تھا۔ اچانک مولا کی اتنی بڑی بلند چیخ نکل گئی کہ مدینے کے ہر فرد نے سنی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں امیر المؤمنین کے قریب آ کر کہتی ہوں، مولا آپ تو اتنے بڑے شجاع ہیں، آپ تو اتنے بہادر ہیں، آپ تو فاتح خیبر و خندق ہیں، مگر کیا ہوا کہ آپ سے اتنی بلند چیخ نکل گئی؟ مولا فرماتے ہیں، ہاں ام سلمہ میں بہت بڑا شجاع ہوں، میں بہت بڑا بہادر ہوں، مگر میرا ہاتھ جب اس زخمی پہلو پر پہنچا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ہائے مظلوم زہرا، تم اس دنیا سے تو چلی گئی مگر مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھ میں زخمی ہوں، مجھے آج تک معلوم نہیں ہونے دیا کہ تمہارا پہلو شکستہ ہے۔ میں رسول اللہ کو روز محشر کیا جواب دوں گا کہ جس طرح اس نے مجھے امانت دی تھی میں نے اس کو امانت نہیں لوٹا کر دی۔ اجرکم عند اللہ۔ آزادارو، ایک دوسرا فرق بھی ہے۔ ایک فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ بی بی کا آج روزہ بہت ہی تعمیر شدہ ہے۔ آج کے دن ہر قم کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، بی بی کو تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میں بی بی کو دوبارہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کھائی کر کے کہوں گا کہ آج جنت البقیہ میں ایک بی بی ہے جو آپ کا بھی نام رکھتی ہے، آپ کی طرح وہ بھی معصومہ ہے، مگر آج اس کی قبر مظلوم ہے۔ ان ظالموں نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم بی بی پر جا کر پرسہ پیش کریں۔ آزاداروں میں خدا سے دعا کروں گا، مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ بی بی کے روزے پر جا کر ہم پرسہ دے سکیں۔ اجرکم عند اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔